بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ تمام تر تعریفیں پاک پروردگار عالم کے لیے جو لائق تعریف ہے، جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اور اس نظام منظم کو چلانے والا ہے۔ اور بعد از حمد و ثناء پروردگار عالم تمام تر درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان من، آج کی اس نشست میں ہم جس بی بی کے بارے میں بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ مقدرہ عصمت و طہارت، محسنہ اسلام، زوجہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملکۃ العرب، عقیلہ قریش، سیدۃ التجار، طاہرہ عذرا، ام المؤمنین، ام المعصومین، ام الائمہ، ام فاطمہ، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ وہ بی بی جو اپنے تعارف کے لیے کسی بھی پہچان کی محتاج نہیں ہے، بلکہ عرب کا وہ ماحول، وہ جہالت بھرا ماحول، وہ تاریکیوں بھرا ماحول، ایسا ماحول کہ جہاں پہ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دینے کا رواج ہو، جہاں عورت کو معیوب سمجھا جاتا ہو، منحوس تصور کیا جاتا ہو، اس کے وجود سے اذیتیں محسوس کی جاتی ہوں۔ اور دو خاص اعتراضات جو عورت کے وجود سے بالکل منسلک کر دیے گئے تھے وہ یہ، پہلا اعتراض یہ تھا کہ عورت کے وجود سے نسل نہیں بڑھتی، اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ عورت صرف خرچے کی وجہ ہے، خرچے کا سبب ہے، اور یہ کچھ کما کے لانے والی نہیں ہے۔ اس جہالت والے ماحول میں جناب خدیجہ الکبریٰ نے عورت کے اوپر لگے ہوئے ان دونوں اعتراضات کو ایسا مٹایا کہ رہتی دنیا تک اب کوئی بھی وجود زن پہ، وجود عورت پہ اس اعتراض کو قائم نہیں کر سکے گا۔ اور کچھ خصائص ہوتے ہیں، کچھ فضائل ہوتے ہیں جو ہوتے تو ہیں کسی ہستی میں لیکن چھپ جاتے ہیں۔ جناب خدیجہ کے ایسے فضائل ہیں، ایسے خصائص ہیں کہ جو اس قدر روشن ہے روز روشن کی طرح سے، ایسا ایک نورانی آفتاب ہے ان کے فضائل کا کہ چھپانے سے نہیں چھپتا۔ اور یہ بھی ایک شرف جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ہے کہ کوئی ایک مکتب نہیں بلکہ ساری دنیا، تمام کے تمام مکاتب فکر جب کبھی بھی اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام کے محسنوں میں جناب خدیجہ کا نام جو ہے وہ صف اول میں نظر آتا ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ شخصیت ہیں کہ پوری دنیا اس بات کی معترف ہے کہ جناب خدیجہ کا مال، جناب خدیجہ کی آل، اگر اسلام کا خلاصہ کر دیں تو یہ دو چیزیں ہیں کہ جو اسلام کی بنیادوں میں نظر آتی ہیں، کہ جس نے اسلام کو اپنے پیروں پہ چلنا سکھایا ہے، نہ صرف یہ کہ چلنا سکھایا بلکہ استحکام بخشا، استقامت عطا فرمائی، اسے کھڑا رہنا سکھایا، اسے باطل کے سامنے ڈٹا رہنا سکھایا، ہمت عطا کی۔ ٹھیک ہے، تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، میں آج خواص کی بات کروں گی، یعنی فضائل اور شرف بہت ہیں بی بی کے، لیکن خواص وہ خصوصیات ہوتی ہیں جو خاص ایک شخصیت سے مخصوص ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو میں نے ابھی بات کی کہ وہ زمانہ، وہ جہالت بھرا ماحول جہاں پر عورت کے اوپر یہ دو اعتراضات تو بالکل لگے ہوئے تھے، منسلک تھے ذات عورت سے، وجود زن سے، کہ یہ کما کے نہیں لائے گی، یہ خرچے کا سبب ہے صرف، اور دوسرا یہ کہ یہ اس کے دم سے نسل نہیں چلے گی۔ جناب خدیجہ نے دونوں اعتراضات کو ایسی خوبصورتی سے مٹا دیا، اور یہ اعزاز فقط آپ ہی کے حصے میں رہا کہ جہاں یہ بات ہوئی کہ یہ کما کے نہیں لائے گی، یہ بس خرچے کا ہی سبب ہے، تو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سیدۃ التجار بن کر زمانے کے سامنے آئیں، کہ جہاں پر آپ ملکۃ العرب ہیں، آپ کا سامان تجارت جاتا ہے تو آپ کے سامان کے آگے پھر سب کے کاروان جو ہیں وہ ہیچ نظر آتے ہیں، چھوٹے نظر آتے ہیں، کم نظر آتے ہیں۔ یہ سیدۃ التجار ہیں، بڑے بڑے تاجر آپ کے دروازے پر آپ کی تجارت کا، آپ کے شہرے کا دم بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا عالم تھا آپ کا، یعنی آپ کی امیری کا کیا عالم تھا، اس کا 700 کنیزوں کا جھرمٹ تھا جو جناب خدیجہ کے ہمیشہ آس پاس رہتا تھا۔ کیا مرتبہ تھا جناب خدیجہ کا، کیسے عورت کی شخصیت کو آپ نے منوایا کہ عورت جو ہے وہ اپنے مکمل حجاب میں رہ کر، اپنے پردے کی رعایت کرتے ہوئے، اپنی اخلاقی اقدار کو محفوظ رکھتے ہوئے کس طرح سے سیدۃ التجار بن کے زمانے میں روشناس ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا اعتراض کیا تھا کہ اس کے دم سے نسل نہیں چلے گی۔ آپ دیکھیں جناب خدیجہ کے دم سے ایک ایسی نسل چلی کہ جو شام قیامت تک باقی ہے۔ وہ بی بی جو ام المؤمنین ہے، ام المعصومین ہے، ام الائمہ،
ام فاطمہ. میں یہ 2 جملوں میں اس بات کو اگر کہوں تو ایسے کہہ دوں کہ اتنا آسان تو نہیں مثل ختیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. جناب ختیجہ کا یہ شرف کتنا بڑا ہے کہ آپ ام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، ام المؤمنین ہیں، ام المعصومین. اور پھر یہ بات کہ ام المؤمنین ہونا الگ ہے اور ام المعصومین ہونا الگ ہے. ایک ایسی نسل چلی اور اس نسل نے، اس پوری سلسلے نے جناب ختیجہ پر فخر کیا. ایسی بیوی کہ جس پر امام فخر کرتے ہوں. انسان جب اپنا تعارف کرواتا ہے تو اپنے، جیسے اگر خاندان میں کوئی بہت بڑی شخصیت گزر گئی، کوئی بڑا ڈاکٹر گزر گیا، کوئی بڑا ٹیچر گزر گیا، کوئی بڑا عالم گزر گیا، تو لوگ پھر ان کے ذریعے سے اپنا تعارف کرواتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ امام خود منصوص من اللہ، حجت خدا، پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ برحق، اور وہ اپنا تعارف، وہ جن کا تعارف خدا کرواتا ہو کہ انہیں ہم نے چن لیا ہے، انہیں ہم نے اصطفیٰ کیا، ان اللہ اصطفیٰ کہہ کر پروردگار نے جن کو مصطفیٰ بنایا، مرتضیٰ بنایا، مجتبیٰ بنایا، جنہیں مختار کرب و بلا بنایا، وہ اپنا تعارف کیسے پیش کر رہے ہیں کہ میں ختیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں. یہ کتنی بڑی بات ہے. ہر امام کی زیارت نامے میں ہمیں یہ جملہ ملا کہ میں ختیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں. یا جب 5ویں امام اور 6ٹھے امام نے زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ کربلا میں جا کے امام حسین علیہ السلام کو ہدیہ کی، تو یہ کہہ کر پہلے آپ کی وراثت کا ایک پورا سلسلہ، السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، اور اس طرح سے پورا سلسلہ چلا. اس کے بعد جب ابنیت کی بات آئی تو السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ، یا ابن علی المرتضیٰ، یا ابن فاطمہ الزہرا، اس کے بعد یا ابن ختیجۃ الکبریٰ. یہ ایک باعث تعارف بنی ذات جناب ختیجہ امام حسین علیہ السلام کے لیے. اس کے بعد امام سید سجاد علیہ السلام جب دربار یزید میں خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے خطبے میں کہا کہ میں مکہ و مدینہ کا بیٹا ہوں، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، میں ہل و حرم کا بیٹا ہوں. اس کے بعد آپ نے کہا میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، فاطمہ کبریٰ کا بیٹا ہوں، اور پھر کہا کہ میں جناب ختیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں. تو آپ نے اپنے تعارف کے لیے اپنی جدہ ماجدہ کا حوالہ دیا. اور یہ سلسلہ دیکھیں کہاں تک چلا گیا. امام زمانہ دعائے ندبہ آپ پڑھتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ اینا اینا کہہ کے آپ سوال کرتے ہیں کہاں ہے یا ابن محمد المصطفیٰ، رسول خدا کا بیٹا کہاں ہے، علی مرتضیٰ کا بیٹا کہاں ہے، فاطمہ زہرا کا بیٹا کہاں ہے، پھر آپ کہتی ہیں یبنا اینا یبنا ختیجۃ الغراء، اور ختیجۃ الغراء کا بیٹا کہاں ہے. یہ تعارف کہاں تک گیا. یعنی دونوں اعتراضات کو کیسے بی بی نے مٹایا کہ نسل بھی چلی، اور ایسی عظیم الشان نسل کہ جب پروردگار عالم اپنے نبی کو محبت سے پکارے تو کہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور پھر جب اس نسل کا آغاز ہونے لگے جناب ختیجہ کے دم سے، جناب فاطمہ زہرا کی صورت میں، تو پروردگار کہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. 2 سال کے بعد اس آیت کا نزول ہے جب جناب زہرا کی ولادت کی بشارت پروردگار نے جناب رسالت مآب کو دی ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. اور یہ کوثر، اس کا سلسلہ کیسا ہے، یہ خیر کثیر کیسی ہے کہ آج بھی شام قیامت تک، جب تک یعنی منتظر ہے قیامت کے، جب تک فرزند جناب ختیجۃ الکبریٰ نہ آ جائے، جب تک فرزند جناب فاطمہ زہرا نہ آ جائے. کیا عظیم الشان نسل ہے جو جناب ختیجہ کے دم سے چل رہی ہے. آپ دیکھیں اگر اس بیٹی کا وجود نہ ہوتا تو جناب خویلد کو کوئی پہچانتا ہی نہیں، جناب فاطمہ بنت زائدہ کا نام تاریخ میں گم ہو جاتا. لیکن جناب ختیجہ وہ باعظمت بیٹی ہیں کہ جو اپنے باپ اور اپنی ماں کے لیے وجہ تعارف بنی ہوئی ہیں. اس خاندان میں یہ پہلا موقع تھا کہ جب ایک بیٹی اپنے باپ اور اپنے ماں کے لیے وجہ تعارف بن رہی ہو عرب میں. پھر اس کے بعد تو اس خاندان میں ایسی مثالیں ہمیں جا بجا نظر آئیں کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا اس دنیا میں آئی ہیں تو جناب رسالت مآب نے اپنی گود میں لے کر کہا انتی مثیل ختیجہ، آپ تو ختیجہ کی مثل ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنے باپ کے لیے باعث زینت تھیں اور آپ بھی زین اب ہیں. زین اب یعنی یہ آپ کا نام زین اب ہے نا، جو بار بار یعنی کہتے ہیں تکرار کی وجہ سے یا زبان کی روانی کی وجہ سے پھر زینب ہو گیا، تو کہا آپ بھی اپنے باپ کی زینت ہیں. جناب زینب کے اندر بہت ساری مشابہتیں ایسی ہیں جو جناب ختیجہ سے ملتی ہیں. جیسے جناب ختیجہ کے لقب ہے عقیلہ قریش، آپ قریش کی عقیلہ ہیں، عقل مند ترین خاتون ہیں. اور یہ نانی کا مزاج کہ عقیلہ قریش، اور یہاں پہ نواسی کو دیکھیے تو وہ عقیلہ بنی ہاشم کے نام سے پہچانی جاتی ہیں. یہ آپ جناب زینب کا لقب ہے. اچھا، اس کے بعد پھر جناب ختیجہ نے جیسے اپنے وقت کے حجت خدا پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ایسے ہی
وہ نانی کا مزاج اور یہ نواسی کا مزاج کے اپنے وقت کی حجت پہ یعنی اپنے بھائی امام وقت پہ امام حسین پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور قربان کرنے کے بعد بھی اس قدر مطمئن تھی کہ جب یزید ملعون نے دربار میں پوچھا کہ کیا دیکھا کربلا میں، تو کہا کہ انی رایت الا جمیلہ، میں نے سوائے حسن و جمال کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ تو یہ اس قدر آپ کا صبر اور شکر کی انتہا تھی۔ انتی مسیل ختیجہ، آپ ختیجہ کی مثل ہیں۔ اچھا، پھر جناب ختیجہ کی اور ہم بات کریں آگے، بہت زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گی، جلدی سے بات کروں۔ جناب ختیجہ کی القابات، اس ماحول میں وہ جو لہو و لعب والا معاشرہ ہے، وہ جو سنگ دلی والا معاشرہ ہے، وہ جو جہالت کا، گمراہی والا اور جنگ و جدل والا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں جناب ختیجہ کی القابات کیا ہیں؟ کوئی آپ کو طاہرہ کہتا ہے، کوئی آپ کو عذرا کہتا ہے، کوئی آپ کو ام الیتامہ کہتا ہے، کوئی آپ کو ام المصالیح کہتا ہے، کوئی آپ کو عقیلہ قریش کہتا ہے، کوئی آپ کو ملکۃ العرب کہتا ہے۔ اچھا، ہم اگر ان کے نام و نسب کی بات کریں، تھوڑا سا ان کے شجرے پہ بات کریں، تو جناب ختیجہ کا شجرہ بھی رسول خدا والا شجرہ ہے۔ جناب رسول خدا کا شجرہ یعنی آپ کے والد کا نام عبداللہ، پھر جناب عبداللہ کی والد کا نام جناب عبد المطلب، جناب عبد المطلب کے والد کا نام جناب ہاشم، اور جناب ہاشم کے والد کا نام عبد مناف، ٹھیک ہے۔ یہی سلسلہ آپ جناب ختیجہ میں دیکھیں تو جناب ختیجہ والد کا نام خویلد، خویلد کے والد کا نام اسد، اسد کے والد کا نام عبد العزیٰ، عبد العزیٰ اور عبد مناف دونوں آپس میں سگے بھائی۔ یہ پھر آگے جا کے سلسلہ جناب ابراہیم سے منتہی ہو جائے گا، یعنی یہ سلسلہ ابراہیمی چل رہا ہے۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت ایک یہاں پہ بات ہے، پروردگار کی بھی کیسی کیسی قدرتیں، آیتیں، نشانیاں ہیں جو جا بجا پھیلی ہوئی ہیں۔ سورہ رحمان میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان، ہم نے دو سمندروں کو آپس میں ملا دیا ہے۔ میں کہتی ہوں علم و نور کے سمندروں کو ملا دیا، حیا و عفت کے سمندروں کو ملا دیا، عصمت و ولایت کے سمندروں کو ملا دیا۔ کیسے ملا دیا؟ یہ سلسلہ ایک چل رہا تھا، جناب ابراہیم علیہ السلام سے ایک سلسلہ چل رہا تھا، پھر جو جا کر یہاں پہ الگ ہوا تھا، کہاں کہ جب عبد العزیٰ اور عبد مناف دو سگے بھائی، یہ سلسلہ دو کڑیوں میں بٹ گیا تھا، اور جب پھر آگے چلا یہ سلسلہ جناب رسول خدا اور جناب ختیجہ کی صورت میں، تو پھر دوبارہ ان دونوں کو مرج البحرین یلتقیان کی تفسیر بنا کے پروردگار عالم نے ملا دیا۔ اور پھر جب یہاں سے سلسلہ آگے چلا تو پھر جناب ابو طالب کے فرزند جناب علی مرتضیٰ اور جناب رسالت مآب کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا، اور پھر دوبارہ پروردگار نے اس آیت کا مصداق بنا کر جناب علی و فاطمہ کو کہ مرج البحرین یلتقیان، ہم نے علم و نور کے دو سمندروں کو آپس میں ملا دیا ہے۔ تو کہاں کہاں ہمیں اس خاندان میں مصداق آیت سورہ رحمان نظر آتے ہیں۔ جناب ختیجہ دین ابراہیم کی پیروکار تھیں، اپنے چچزاد بھائی ورقہ بن نوفل سے اکثر علم کی باتیں کرتی تھیں، خدا کی باتیں کرتی تھیں، دین کی باتیں کرتی تھیں۔ ایک ایسی خاتون جو زمانہ شناس ہے، جو دین شناس ہے، جو اسلام شناس ہے، جو انسان شناس ہے، ایسی خاتون کہ جو بابصیرت ہیں۔ آج ہم کیوں جناب ختیجہ کی سیرت کو پڑھیں اور سمجھیں؟ کیونکہ آج کے زمانے میں ہمیں ضرورت ہے اس نگاہ بصیرت کی جو جناب ختیجہ کے پاس تھی، یعنی ہم ان کے کردار سے فیض حاصل کریں اور اپنی نگاہوں میں، اپنے دل میں وہ بصیرت پیدا کریں تاکہ اپنے امام کو پہچان سکیں۔ دیکھیں ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا تھا، ابھی نبی خدا مبعوث برسالت نہیں ہوئے تھے، لیکن جناب ختیجہ اس انسان کو پہچان رہی تھیں جو خدا کا نبی ہے اور اعلان ہونے والا ہے ان کی رسالت کا۔ کیسے پہچان رہی تھیں؟ ابھی تو آپ نے مہر نبوت نہیں دیکھی تھی، ابھی تو آپ نے کوئی نشانی نہیں دیکھی تھی، ابھی تو اعلان رسالت نہیں ہوا تھا، لیکن وہ نگاہ بصیرت جو پہچانوا رہی تھی۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ہمارے بڑے بڑے جو آیت اللہ ہیں، علماء دین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملاقات امام زمان کا شرف حاصل کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ امام غائب تھوڑی ہیں، امام تو ہمارے سامنے، ہم غائب ہیں، ہماری آنکھوں پہ غفلت کے پردے پڑے ہوئے، ہم اپنے امام کو پہچان نہیں پا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ارے کیا یہ ابن فاطمہ زہرا ہیں، کیا یہ ہمارے امام ہیں؟ ان کو تو ہم اپنی زندگی میں بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ہم پہچان نہیں رہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم وہ نگاہ بصیرت لے آئیں اپنے پاس، ہم ایسی شناسائی لے آئیں اپنے امام سے کہ ہم ان کو دیکھیں، اور نہ صرف دیکھیں بلکہ ان کو پہچان سکیں۔ جناب ختیجہ نگاہ بصیرت رکھتی ہیں، عقیلہ قریش ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اسی لیے اپنے زمانے کی حجت کو پہچان رہی ہیں، اور ایسا پہچان رہی ہیں کہ آپ دیکھیں گے
کہ جناب خدیجہ نے جب پہلی دفعہ جناب رسالت مآب کو اپنا سامان دے کر تجارت کے سفر پہ روانہ کیا ہے اور اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ بھیجا ہے، تو نہیں جانتی کہ یہ رسول ہے، لیکن پھر بھی میسرہ سے کہہ رہی ہیں کہ اے میسرہ، یہ جن کے ساتھ میں تمہیں بھیج رہی ہوں تم خیال کرنا کہ ان کی اطاعت و فرما برداری میں کمی نہ آنے پائے، کیونکہ میں اس جمال کا، اس جلال نبوت کا مشاہدہ کر رہی ہوں جو ابھی لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جناب خدیجہ کی سیرت سے فیض حاصل کر کے اپنے آپ کو بھی بابصیرت بنائیں تاکہ اپنے امام کو پہچان سکیں۔ اچھا دیکھیں، کچھ واقعات ایسے تھے کہ جن سے جناب خدیجہ نے حتمی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اپنے آپ کو خدمت امام میں دینا ہے۔ وہ کون سے واقعات تھے؟ کوئی ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی خدا نے اعلان بھی کر دیا تھا رسالت کا، جب مبعوث برسالت ہو گئے تھے، جب کہہ دیا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرستادہ نمائندہ پروردگار ہوں، پھر بھی لوگ کیا کہتے تھے کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں، آپ درختوں کو سجدہ کروائیں، آپ سنگریزوں سے کلمہ پڑھوائیں، آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ لیکن جناب خدیجہ ابھی تو اعلان بھی نہیں ہوا، اور جب سے ہی جناب خدیجہ اپنے وقت کی حجت کو، اپنے وقت کے رسول کو، اپنے نبی کو پہچان رہی ہیں اور اپنے آپ کو آمادہ کر رہی ہیں کہ میں اپنے آپ کو ان کی کنیزی میں وقف کر دوں اور اپنا سب کچھ ان کے اوپر قربان کر دوں، کیونکہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کوئی مجازی محبت نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقی محبت ہے، وہ محبت جو انسان کو خدا سے ملا دیتی ہے، کیونکہ قرآن میں ابھی تو قرآن نہیں آیا، ابھی تو سورہ نساء نہیں اتری، ابھی تو یہ آیت نہیں آئی مَن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو رسول کی اطاعت کرو۔ اب خدیجہ قرآن آنے سے پہلے قرآن کی آیت پر عمل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے خدا کی محبت کو پا لینا چاہتی ہیں، کیونکہ بعد میں قرآن میں یہ وعدہ کیا پروردگار عالم نے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی محبت مل جائے تو بس طریقہ ایک ہی ہے کہ میرے نبی کے مطیع ہو جاؤ، ان کے اطاعت گزار ہو جاؤ، اور اس کا اجر تمہیں یہ ملے گا کہ خدا تم سے خود بخود محبت کرنے لگے گا۔ یہاں تک سب کچھ کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، میں بیان کر رہی تھی کہ وہ کون سے 3 واقعات تھے، ابھی بیان کرتے ہیں۔ پہلے میں ایک بات کہوں کہ آپ دین ابراہیم کی پیروکار تھیں، آپ جناب ورقہ بن نوفل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے ان سے اکثر دین کی باتیں کرتی تھیں، اور ان دین کی باتوں سے اتنا متاثر ہوتی تھیں کہ آپ نے جو اپنا گھر، اپنا کمرہ، اپنا خاص جو آپ کا بیڈ روم تھا، وہ جو آپ نے بنوایا تھا وہ تھوڑا بلندی پہ تھا، اور ایسا تھا کہ جب اس کی کھڑکی کھلتی تھی تو سامنے خانہ کعبہ کا منظر نظر آتا تھا، اور آپ اٹھتی تھیں اور صبح خانہ کعبہ کا دیدار کرتی تھیں اور دعا مانگتی ہوئی، یعنی نہ صرف یہ کہ آپ کو خدا کی معرفت حاصل تھی بلکہ آپ کو ذوق دعا بھی آتا تھا، آپ دعا مانگتی تھیں اللہ سے، اور خاص طور پہ جب اپنے کاروان بھیجتی تھیں سفر پہ تو آپ دعا کرتی ہوئی نظر آتی تھیں کہ اے خدا ابراہیم، میرا کاروان تیرے حوالے اور تو اس کی حفاظت فرما۔ باقاعدہ طواف کعبہ کرتی تھیں، غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا کرتی تھیں۔ تو یہ آپ کے جو ہے وہ اسلام پہ چلنے کے جو خاص ہمیں ملتے ہیں طریقے، وہ تاریخ میں قبل از اسلام بھی جناب خدیجہ جو ہیں وہ ابراہیمی دین کی پیروکار تھیں۔ اچھا، وہ 3 خاص باتیں جو ہوئیں جس نے آپ کو کہا کہ بس حتمی فیصلہ کہ اب مجھے اپنے آپ کو وقف کر دینا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ کے لیے۔ پہلا موقع یہ تھا کہ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا تھا ایک ستارہ مکے کے افق پہ طلوع ہوا اور پھر روشن ہو گیا اور پھر میرے آنگن میں اترنے لگا، یہاں تک کہ میرے صحن میں اتر گیا اور اس کے نور سے پورا مکہ روشن ہو گیا۔ لوگ جوق در جوق میرے گھر آنے لگے۔ اپنے بھائی سے، چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے خواب بیان کیا، انہوں نے کہا کہ خواب اگر سچ ہے تو تمہاری شادی کسی ایک عظیم الشان انسان سے ہونے والی ہے جس کے دم سے پورے کائنات میں نور اسلام، نور دین خدا پھیل جائے گا، اور تمہارے گھر سے جو ہے لوگ جوق در جوق اس مذہب میں، اس دین میں داخل ہونے لگیں گے۔ تو انتظار تھا شدت سے کہ وہ وقت کب آئے گا کہ جب میرا گھر پیغام خدائی کے لیے، پیغام توحید کے لیے، پیغام نبوت کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ انتظار تھا جناب خدیجہ کو۔ اس کے بعد دوسرا موقع، خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھیں، واپس پلٹنے لگیں، دیکھا کہ ایک یہودی کھڑا ہے اور اپنے جو مکتب کی عورتیں ہیں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو وہ وقت آ گیا ہے۔ دیکھیں یہ وقت جب آ جاتا ہے نا تو یہ اپنے آنے کے کچھ
دیتا ہے، انڈیکیشنز دیتا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ امام آنے والے ہیں۔ آج بھی دیکھیں، آج جو وقت آ گیا ہے نا، وہ یہ وقت بتا رہا ہے کہ امام آنے والے ہیں۔ تو ابھی ہمیں اپنے آپ کو کتنا تیار کرنا ہے کہ پہلے تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آئیں گے آئیں گے آئیں گے، اب تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بس آنے والے ہیں، وقت ظہور آ چکا۔ کیونکہ جب ظلم بہت بڑھ جاتا ہے، جب اندھیرا بہت گہرا ہو جاتا ہے نا، تو پھر زیادہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب صبح ہونے والی ہے، اب سورج نکلنے والا ہے۔ اب اتنا ظلم بڑھ چکا ہے، اس قدر پرآشوب زمانہ ہو گیا ہے، اس قدر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے کہ اب یقین ہو چلا ہے کہ ہمارے امام کا وجود مبارک پردہ غیبت سے باہر آنے والا ہے، آپ ظہور فرمانے والے ہیں۔ اچھا، تو وہ کہہ رہا تھا یہودی کہ دیکھو زمانہ بتا رہا ہے کہ کوئی آنے والا ہے اور وہ رسول ہوگا، اگر تمہیں اس کے زوجیت میں آنے کا موقع ملے تو اس میں تاخیر نہ کرنا۔ کیسے جانتا ہے؟ یہودی ہے، جانتا ہے، لیکن کہ وہ ظہور ہونے والا ہے، ظاہر ہی ہونے والے تھے نا، موجود تو تھے رسول خدا، لیکن ابھی بس اعلان رسالت نہیں ہوا تھا، ابھی لوگوں کی نگاہوں سے ان کا منصب نبوت و رسالت چھپا ہوا تھا، ہے نا، ایسا ہی تھا۔ تو کہا کہ وہ مبعوث پر رسالت ہونے والے ہیں، بس اپنے آپ کو تیار رکھنا، آمادہ رکھنا، اور اگر ان کے عقد میں آنے کے کوئی موقع تمہیں ملے تو ضائع مت کرنا، تاخیر مت کرنا۔ کیوں تیار کر رہا ہے؟ کیسے جانتا ہے؟ قرآن کریم پہلے بتا چکا۔ قرآن کریم میں آیت ہے، پروردگار عالم سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ والذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ ایسے انہیں جانتے ہیں، یعنی اپنے رسول آنے والے نبی کو، میری حجت کو، میرے آخری رسول کو ایسے جانتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ ہماری کتنی پھر بدنصیبی ہوگی کہ غیر تو پہچان رہا ہے لیکن ہم نہ پہچانیں۔ تو پہلے تو ہمیں پہچاننا ہے، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، خود آمادہ ہونا ہے کہ ہم اپنے امام کو پہلے پہچان سکیں۔ سب سے پہلے ہوں، ہم سب سے پہلے ہوں کہ جو امام کی نصرت میں جائیں، اور کوئی معجزہ ان سے طلب نہ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ آپ انگوٹھی سلیمان دکھائیں، آپ عصائے موسیٰ دکھائیں، آپ پیران ابراہیمی دکھائیں، نہیں، یہ نہ کہیں آپ مہر امامت دکھائیں، نہیں، بلکہ فوراً ہماری نگاہوں میں ایسی بصیرت ہو، ہماری نگاہیں ایسی روشن ہوں کہ جیسے ہی ان کے چہرے پر نور پہ نظر پڑے تو ہمیں جمال امامت ان کے چہرے سے نظر آ جائے، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کا بیان، ان کی فصاحت و بلاغت، ان کی تمام چیزیں ان کے امام ہونے پہ دلیل بنی ہوئی ہوں، اور ہم یہ تمام دلیلیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، ان دلیلوں کو پہچان رہے ہوں۔ دیکھنا ہی کافی نہیں ہے، پہچاننا ضروری ہے نا۔ تو خیر، جناب ختیجہ نے جب یہ بات سنی تو فوراً اپنا خواب یاد آ گیا، اور پھر شدت سے انتظار کرنے لگیں کہ میں جلد اس نبی سے ملاقات کروں جو حجت خدا ہے۔ پھر تیسرا کون سا موقع کہ جب آئے جناب نبی خدا سامان تجارت لے کے جانے لگے، اور میسرہ سے آپ نے کہا کہ دیکھو اطاعت میں کمی نہ آئے، اور پھر میسرہ نے وہاں پہ جو تمام چیزیں دیکھی کہ یہ کون ہے، یہ کوئی عام بشر تو نہیں ہے۔ چلتے ہیں تو زمین قدموں کے بوسے لیتی ہے، درخت جھک جاتے ہیں ان کی تعظیم کے لیے، بادل ان کے سر پہ سایہ کرتا ہے، خشک کنویں میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہاتھ میں پانی ہوتا ہے اور اس پانی سے وضو کر رہے ہوتے ہیں، کسی خشک تنے سے ٹیک لگا لیتے ہیں تو وہ خشک تنا سرسبز و شاداب درخت بن جاتا ہے۔ یہ کون ہے کہ جن کے پاس علم غیب موجود ہے، جو ایک وادی میں قافلے کو ٹھہرنے سے منع کرتے ہیں؟ قافلہ معترض بھی ہوتا ہے کہ گھنے درخت ہیں، وادی ہے، سکون کی جگہ ہے، کہا نہیں، پہاڑ پہ ٹھہرو، اور پہاڑ پہ جب ٹھہراتے ہیں تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ بارش ہونے لگی، تو آپس میں بات کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بارش برسانے والے نے خاص انہیں علم دے دیا تھا کہ میں بارش برسانے والا ہوں، تم وادی میں نہ ٹھہرنا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وادی پوری زیر آب آ گئی، اور یہ لوگ شکر کرنے لگے کہ اگر ہم وادی میں ہوتے تو ہمارا سارا سامان تجارت خراب ہو جاتا۔ اس کے بعد پھر بے تحاشا منافع کا ہونا، جناب رسول خدا کے وجود بابرکت سے بے تحاشا منافع کا ہونا، اور اس منافع کی وجہ حکمت عملی جناب رسول خدا کا ہونا، کہ کیسی آپ نے حکمت عملی دکھائی کہ سامان پہلے دن فروخت نہیں کرنے دیا، اور دوسرے دن جب پورا بازار خریداروں سے بھرا ہوا تھا اور دوسرے کاروان کے پاس سامان تجارت ختم ہو چکا تھا، اس وقت ایک خاص منافع کے ساتھ، جائز منافع کے ساتھ آپ نے اپنا سامان تجارت فروخت کیا، اور بے تحاشا منافع لے کے جب واپس پلٹی اور یہ تمام چیزیں میسرہ نے اپنی ملکہ کو بتائیں، وہ جو پہلے ہی پہچان رہی تھیں کہ یہ جمال، یہ جلال، یہ کردار، یہ اخلاق، یہ اوصاف، یہ کسی عام بشر کے نہیں ہو سکتے، وہ فوراً اس بات پر حتمی فیصلہ کر لیا انہوں نے کہ مجھے ان کی زوجیت میں آنا ہے اور اپنا سب کچھ ان کے اوپر قربان کر دینا ہے۔ پھر آپ نے عقد کا پیغام بھیجا، خداوند عالم نے اس شریعت ختیجہ کو، اس اقدام ختیجہ کو بھی محفوظ کیا۔ آج بھی جب نکاح نامہ ہوتا ہے تو لڑکی کی طرف سے
وکیل جو ہے وہ مولانا جو ہے وہ لڑکی کے مولانا پہل کرتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد پھر جو دولہا کے مولانا ہے وہ کہتے ہیں کہ قبل تو ہاں ہم نے قبول کیا۔ تو یہ دیکھیں خدا نے اس اقدام کو محفوظ کیا۔ بہت لمبی بات ہو جائے گی، بس میں مختصر کر دوں کہ کیا خاندان پھر جناب خدیجہ کا، کہ جہاں جناب فاطمہ کی ولادت کا وقت آیا تو آسمان سے آ گئیں مقدسات، جو جناب حجرہ کی صورت میں، جناب کلثوم کی صورت میں، جناب مریم کی صورت میں، کہ جو آپ کی مدد کے لیے آئیں۔ ایسا خاندان کے بیٹی زہرا، علی داماد، نواس حسنین، اس کو کہتے ہیں فضیلت کا مدینہ ہونا، کہ تطہیر خدیجہ پہ کہوں اور بھلا کیا، جس گھر میں رہیں اس کے افراد بھی معصوم، اس سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے، اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم۔ ایسا اعلیٰ وارفا خاندان جناب خدیجہ کا، اور وہ فداکاری کا جذبہ، وہ قربانی کا جذبہ، وہ اپنا سب کچھ جناب رسالت مآب کو دے دینے کا جذبہ آپ کے اندر جو موجود تھا، ایسی دریا دلی کے ڈھیر لگا دیتی تھیں سونے کا اور چیزوں کا، کہ آؤ اور آ کر میرے سید و سردار کا کلمہ پڑھتے جاؤ، اور سب کچھ اپنا دین اسلام پہ قربان کر دیا، اسلام کے شجر کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا جناب خدیجہ نے، مگر کبھی زبان پر حرف شکوہ نہ آیا، یہاں تک کہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہی۔ تو کہاں ایک زمانہ تھا کہ 700 کنیزوں کا جھرمٹ، اور کہاں کھانا پینا بھی موجود نہیں، 3 سال، لیکن زبان پہ کوئی حرف شکوہ نہیں آیا، بلکہ سب کچھ اپنا نبی خدا پہ قربان کر کے، یہاں تک کہ اب شیب ابی طالب سے باہر آئی ہیں۔ 3 سال کا وقت اس گھاٹی میں گزارا ہے، جناب زہرا کی عمر اب 5 برس ہو گئی ہے، 3 سال بیٹی ماں کے ساتھ تھی، مگر اب ماں کا یہ حال ہے کہ حد درجہ علیل ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ جو آپ کی رگیں ہیں ان رگوں کی رنگت بھی سبز ہو گئی ہے، کیونکہ وہ جو اب زہریلی گھاس کھانے پر وہاں پہ مجبور تھے آپ لوگ، تو وہاں اس کی وجہ سے آپ کی نہایت ہی جسم میں ناتوانی، ضعف آ چکا ہے، کمزور ہو گئی ہیں، اب آنکھیں نہیں کھولی جاتی، بس آنکھیں کھولتی ہیں کچھ دیر، اپنی بیٹی کو دیکھتی ہیں اور گریہ فرماتی ہیں۔ ایک ماں جب اس حال میں جا رہی ہو کہ 5 برس کی بیٹی کو چھوڑ کے جا رہی ہے، تو آپ محسوس کر سکتی ہیں، یہاں پہ بیٹیاں بھی سن رہی ہوں گی، بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، مائیں بھی سن رہی ہوں گی، کہ وہ کیسا وقت مصیبت ہوتا ہے کہ جب ایک ماں دنیا سے پردہ کر رہی ہو اور بیٹی فقط 5 برس کی ہیں۔ روتی تھیں جب جناب فاطمہ زہرا، تو جناب خدیجہ بیٹی کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتی تھیں، جبین پہ بوسہ دیتی تھیں، اور کہتی تھیں فاطمہ زہرا آج آپ گریہ کر رہی ہیں کہ آپ کی ماں جا رہی ہے، جب آپ اس دنیا سے پردہ کر رہی ہوں گی آپ کی بیٹیاں بھی ایسے ہی گریہ کر رہی ہوں گی، کیونکہ ان کی عمریں بھی 5 اور 4 برس کی تھیں۔ جناب زینب اور جناب کلثوم نے آغاز میں ایک جملہ کہا تھا، ایک آیت پڑھی تھی کہ جس میں پروردگار عالم نے فعل جناب خدیجہ کو اپنا فعل کہا، آپ تنگ دست تھے ہم نے آپ کو غنی کر دیا، یعنی پروردگار حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا پیکر ہے نا، جناب خدیجہ نے احسان کیا، ایسا احسان کہ جس کی نظیر نہیں ملتی، پروردگار نے بھی اس احسان کا کیسا بدلہ دیا۔ دیکھیں جناب خدیجہ کا نام ایک تو تاریخ میں روشن ہے، جناب خدیجہ کو فاطمہ جیسی بیٹی پروردگار نے عطا فرمائی، اور اس کے بعد خداوند عالم تو ایسا نوازنے والا خدا ہے کہ جو آخری وقت تھا جناب خدیجہ کا اور وصیتیں کر رہی تھیں، جناب رسول خدا کو بلا کے کہا تھا اے میرے سید و سردار، پہلی وصیت یہ کہ کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ رونے لگے رسول خدا، اے خدیجہ آپ نے کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ دوسرا جب آپ نے کہا کہ میری بیٹی کا خیال رکھیے گا، یتیم ہے، ماں سے بچھڑی ہوئی ہے، کوئی تماچا نہ مارے، کوئی بلند آواز سے بات نہ کرے، روتے جاتے تھے جناب خدیجہ کی وصیتیں سنتے جاتے تھے۔ اور تیسری دفعہ آپ نے کہا کہ اے میرے سید و سردار میری بیٹی کو بلا دیں، میں کچھ اس سے کہنا چاہتی ہوں۔ پھر جناب زہرا آئیں، جناب خدیجہ نے کہا کہ اے میری جان اپنے بابا سے کہیے مجھے قبر سے خوف آتا ہے، اگر ممکن ہو تو وہ ردا جس میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی مجھے لا دیں، تاکہ میں اس ردا میں مجھے کفن اور دفن کیا جائے۔ تو ابھی ردا لے کے جناب فاطمہ زہرا چلی ہیں بابا کے پاس سے کہ فوراً جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا کہ اے نبی خدا، خدا بعدس درود و سلام فرماتا ہے اسے کفن دینے کا سب سے پہلا حقدار میں ہوں، یہ میری جانب سے کفن جنت ہے جو جناب خدیجہ کو دیا جائے۔ جناب خدیجہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، جو اس خاندان کا طریقہ ہے کہ عورتوں کے جنازے رات کی تاریکی میں اٹھائے جاتے ہیں۔ کوئی نہیں تھا جناب فاطمہ کے ساتھ جو دلاسا دیتا، جو پرسا دیتا۔ ایک غریب باپ، اس وقت کائنات کا امیر رسول ایک غریب باپ کی صورت میں ہے، اب کس طرح سے بیٹی کو پرسا دے گا نہیں معلوم، لیکن اس وقت دیکھیں کردار جناب فاطمہ کیا ہے، وہ بی بی جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے کائنات کے لیے، کہ کیسے صبر کی ایک اعلیٰ مثال جناب زہرا نے قائم
ابراہیم کی ایسی شہزادی کہ جب جناب رسالت مآب چلے گئے جنازہ لے کر اور سپرد خاک کر کے واپس پلٹے ہیں تو ابھی قدم بھاری تھے جناب رسالت مآب کے، کیسے بیٹی کو جا کے بتائیں گے کہ ماں کو سپرد خاک کر کے آ گئے. لیکن جو ہی گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کر لیے ہیں اور اپنے بابا کو مزمحل دیکھ کر، اپنے بابا کے کندھے ڈھلکے ہوئے دیکھ کر ایسی محبت تھی، ایسی رفیقہ حیات تھی کہ پھر پورے سال کو عام الحزن قرار دیا تھا نا نبی خدا نے. جناب خدیجہ کے بعد، جناب ابو طالب کے بعد ایک دوست بچھڑ گئی تھیں، ایک ساتھی بچھڑ گئی تھیں، ایک رفیقہ بچھڑ گئی تھیں. جناب فاطمہ نے دیکھا کہ بابا بہت غمگین ہے، اپنے آنسو صاف کر لیے اور فوراً کچھ کھانے کے لیے اپنے بابا کے پاس لے کر آئیں اور کہا کہ بابا کچھ کھانا تناول کیجیے. جناب رسالت مآب نے ایک بار بیٹی کا چہرہ دیکھا اور اس وقت جناب رسول خدا نے کہا یا فاطمہ انتی ام ابیہا، اے فاطمہ آپ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہیں. کیا صبر ہے، کیا انداز ہے بی بی کا. خدا ہمیں جناب خدیجہ کی سیرت سے بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جناب فاطمہ کی سیرت سے بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمیں بھی ایسی شناسائی اپنے امام سے نصیب فرمائے کہ اپنے امام کو دیکھیں تو پہچانیں. خداوند عالم ملکۃ العرب بی بی کے صدقے میں ہم سب کے رزق و روزگار میں برکت عطا فرمائے، ہمیں رزق معرفت نصیب فرمائے. پروردگار ہمارے وقت کے امام کو جلد سے جلد اذن ظہور عطا فرمائے، ہم سب کو ان کے دوستوں میں، ان کے ناصروں میں شمار فرمائے. آمین الہی آمین بحق محمد و آلہ الطاہرین.